السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ من نبیک، ہمارے نبی کون ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے کے لیے ان کی تعلیمات پڑھنے والی اس کلاس میں بھی آپ تمام کا استقبال ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے، تاکہ آپ نے کیا تعلیم ہمیں دی ہے اسی مقصد سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، تاکہ قبر میں ہم من نبیوں کا جب سوال ہو تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے جواب دے سکیں کہ ہمارے نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعلیمات ہم نے دنیا میں پڑھی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ اللہ کی طرف سے دی گئی۔ جو من ربو کا، ہمارا رب اللہ ہے، اس کا تعارف ہے۔ اب آئیے آج کی اس کلاس میں وہی سیریز کنٹینیو کرتے ہیں ماں باپ سے متعلق، اور مزید کچھ احادیث پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے ہمارے سامنے یاد کر لکھ کر پیش کی ہے۔ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی 1510۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ یہ راوی حدیث ہیں۔ راوی کسے کہیں گے؟ اس صحابی کو کہیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن کر ہم تک پہنچا دی، یاد کیے، لکھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو لکھوایا، ان کے اسٹوڈنٹس نے ان کے اسٹوڈنٹ کو یاد دلایا، اس طرح ایک دوسرے سے ہوتے ہوئے حدیث لکھ لی گئی اور ہم تک پہنچائی جا رہی ہے۔ انہیں کہیں گے راوی، روایت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر، دیکھ کر، یاد کر دوسروں تک پہنچانے والے۔ وہ ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابہ ہیں جو بہت ساری احادیث جن کو یاد تھی۔ سب سے زیادہ احادیث سن کر لکھانے والے ابو ہریرہ ہی ہیں رضی اللہ عنہ۔ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کا بدلہ صرف اسی صورت میں ادا کر سکتا ہے کہ اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اب بیٹا اپنے والد کے احسانات، یعنی ہمارے پیرنٹس، ہمارے والد، ہمارے فادر جو ہم پر احسانات کرتے ہیں، یعنی ہمیں کھلاتے ہیں، ہمیں پینے کی چیزیں دیتے ہیں، ہمارے لیے پہننے کی چیزیں دیتے ہیں، ہمیں کپڑا دیتے ہیں، ہمیں گاڑی کی سہولت دیتے ہیں، جو ہمیں چاہیے وہ اللہ تعالیٰ جو انہیں دیتا ہے اس میں سے ہمیں دیتے ہیں۔ تو یہ احسانات جو والد کے بچپن سے ہمارے اوپر، یہ احسانات کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی ہم جیسا کوئی دوست اگر آپ کو کوئی اگر 10 روپیہ دے، کبھی آپ کے دوست کو ضرورت پڑ گئی 10 روپے کی اور آپ نے 10 روپیہ دیا، تو یہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ لیکن ہمارے والد جو ہمارے ساتھ کرتے ہیں اس کو کوئی بدلہ نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مثال بیان کی، اگر والد کو کوئی قید کر لے، کوئی پکڑ لے اور یہ کہے کہ تمہارے والد کو چھڑانے کے لیے پیسے دو، اور وہ پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں اگر، اور آپ اتنی محنت کر رہے ہیں پیسے لا کر اپنے والد کو چھڑانے کے لیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے غلام پائے تو اسے خرید کر آزاد کرا دے۔ یعنی اپنے والد کو اس مشکل سے چھڑانے کے لیے تم جتنی کوشش کرو گے، اگر کوئی تمہیں والد کو پکڑ لے گا یعنی غلام بنا لے گا، اس کے معنی آپ آگے زندگی میں چل کر سمجھیں گے۔ اب ہم آسان الفاظ میں کہیں گے کہ پکڑ لے گا اور کہے گا کہ پیسے دو تو ہم انہیں چھوڑیں گے، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم چھڑانا ان کو پیسے دے کر، اور انہیں جب چھڑاؤ گے تب ان کے جو خدمت انہوں نے کی اس کا کچھ حق ادا ہوگا، یہی اس کا حق ہے۔ اس کے علاوہ تم والد کے ساتھ جو بھی کرتے ہو، جیسے اگر بیٹا بڑا ہوتا ہے، بڑا ہونے کے بعد جاب پر جاتا ہے، پیسے کما کر لاتا ہے، سیلری سے اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہے، تو وہ احسان ادا نہیں کرنا ہے، وہ تو بیٹے کے اوپر فرض ہے، وہ تو حق ہے اپنے ماں باپ کو کھلانا، پہنانا، پلانا، انہیں شیلٹر دینا، یہ تو حق میں سے ہے۔ کھانا پلانا جو والد نے کیا وہ اولاد کرتی ہے، اس حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ صرف غلام ہو اس سے آزاد کرا دیے۔ اگر کوئی پکڑ لیا، پیسے مانگا، پیسے دے کر چھڑا دیے، تو وہی حق ادا ہوتا ہے، باقی کسی چیز کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے والد کی اتنی بڑی اہمیت اولاد کو بتائی ہے کہ کتنا مرتبہ، کتنا درجہ، کتنا مقام، کتنا بڑا اسٹیٹس ایک والد کا ہے کہ کوئی بھی بچہ کچھ بھی اپنے والد کے ساتھ کر لے، اس کے بچپن کے کہ وہ احسان کو ادا ہی نہیں کر سکتا، کوئی ریٹرن نہیں ہے۔
جیسے آپ کے کسی دوست نے اگر آپ کو چاکلیٹ دیا، پھر آپ نے کسی موقع پر اسے چاکلیٹ دیا تو آپ نے اچھے کا بدلہ اچھا کیا۔ والد نے کھانا کھلایا، آپ بڑے ہوئے، سیلری لا کر آپ والد کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے اس کا، یہ تو کرنا ہی کرنا، یہ تو حق ہے آپ کا۔ تو والد ہمارے اوپر جو کچھ بھی احسانات کرتے ہیں اس کا کچھ بھی احسان ہم ادا نہیں کر سکتے، وہ حق سمجھ کر کرنا چاہیے، ہمارا فرض سمجھ کر کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ بھی ہم کریں وہ اللہ کے بعد اس کا اجر ملے گا، اور جو کچھ بھی ہم کریں اس سے ہمارے والد خوش ہو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو، یہ ہمیں کرنا ضروری ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، سعید بن ابی دردہ رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی حضرت عمر کے بیٹے کے پاس تھے، اور ایک یمنی آدمی پیٹھ پر اپنی والدہ کو اٹھائے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ یمنی یعنی یمن جسے ہم کہتے ہیں آج، جو کنٹری ہے، وہاں کا ایک آدمی حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے طواف کر رہے تھے کعبۃ اللہ میں، تو وہ آدمی بھی طواف کر رہا تھا، لیکن اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو اٹھا کر طواف کر رہا تھا۔ کتنی بڑی نیکی ہے، کیونکہ اس زمانے میں سواری تو تھی، اونٹ تھی، گھوڑا تھا، لیکن اس کے پاس اگر نہ تھا تو اپنی والدہ کو پیٹھ پر اٹھا لیا تھا تاکہ اسے چلنے میں مشکل نہ ہو۔ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کعبۃ اللہ کا، اور کہہ رہا تھا، وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ میں اپنی ماں کے لیے مطیع اور فرمانبردار اونٹ ہوں، یعنی میں اپنی ماں کے لیے بہت فرمانبردار ہوں، وہ جو کہتی ہے میں کرتا ہوں، اور میں اس کو ایک اونٹ کی طرح ہوں۔ اگر وہ مجھے کہے گی یہاں چلو، میں اسے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے وہاں لے جاؤں گا۔ اگر وہ مجھ سے کہے گی وہاں اتنی دور چلو، میں اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس کے لے جاؤں گا۔ میں اس کے پیروں کو تکلیف انہیں نہیں دوں گا، میں لے کر چلوں گا اسے، جہاں وہ چلنا چاہتی ہے اسے لے کر چلوں گا۔ اب اس آدمی نے سیدنا عمر کو کہا کیا اگر اس کے سواریوں کو ڈرایا جائے تو میں نہیں ڈروں گا۔ پھر اس آدمی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہا کیا آپ کے خیال میں میں نے اپنی ماں کے احسان کا بدلہ چکا دیا؟ مطلب یہ کہ میں پیٹھ پر اپنی ماں کو بٹھایا ہوں، طواف کروایا ہوں، تو کیا میں اپنی ماں کے جو احسانات بچپن میں مجھے پیدا کرتے، وہ جو انہیں درد ہوتا تھا، پینس ہوتے تھے، مجھے 2 سال دودھ پلایا، ہاں میرے ٹوائلٹ کو جو میں گندگی کرتا تھا اس کو صاف کیا، اور میرے کپڑے بدلتے تھے، مجھے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے، مجھے چلنا سکھاتے تھے، مجھے اچھی باتیں سکھائی، مجھے جو چیز کی ضرورت ہے وہ مجھے دے دی، جو میری ماں میرے ساتھ کرتی تھی، مجھے طبیعت خراب ہوتی تو میرا کیئر کرتی تھی، مجھے دوا دیتی تھی، مجھے سلاتی تھی، میں روتا تھا تو میرے آنسو پوچھتی تھی، یہ سب کچھ جو کام کرتی تھی والدہ، مجھے دودھ پلاتی تھی، مجھے کھانا کھلاتی تھی، مجھے پانی پلاتی تھی، میں اگر باہر کسی چیز کا مطالبہ کرتا کہ مجھے وہ چاہیے، پاپ کارن چاہیے، آئس کریم چاہیے، وہ میرے لیے لا کر ارینجمنٹ کرتی تھی، مجھے اگر گھر میں کوئی اگر مارتے تو وہ مجھے کور کر لیتی تھی۔ یہ سب کچھ جو میرے والدہ نے کیا ہے، میں پیٹھ پر حج کرایا، میں پیٹھ پر طواف کروایا، کیا میں میرے والدہ کا اتنے احسانات کا بدلہ دے دیا؟ تو ابن عمر جو ایک نالجیبل پرسن ہے، صحابہ میں سے، اسکالرس میں سے ہیں، انہوں نے طواف کرتے وقت اس آدمی نے جب سوال پوچھا تو جواب کیا دیا؟ ہرگز نہیں، تم نے طواف اگر اپنی ماں کو پیٹھ پر اٹھا کر کرا لیا تو ہرگز نہیں، بدلہ عطا ہی نہیں ہوتا تمہارے ماں کا ہو، بلکہ ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں چکایا ہے۔ یعنی تمہاری ماں نے تمہیں جنم دینے کے لیے جو ایک سانس لی، جو پین لیا، اس کا بھی بدلہ عطا نہیں کرے تم کہاں ایک عمل کر کے سمجھ رہے ہو یہ عمل کر کے سمجھ رہے ہو کہ تم نے ماں کے بدلہ عطا کر دیا احسان؟ ہرگز نہیں، اس کی ایک سانس کا بھی بدلہ عطا نہیں کیا، بلکہ ایک سانس کا بدلہ بھی نہیں چکایا۔ یعنی تمہاری ماں نے اتنی پرورش کی تمہاری، یہ جو تم اٹھائے ہو یہ تو تمہارے اوپر ضروری ہے، اگر تمہارا کام ہے تم سواری پرووائڈ کرنا، اونٹ دینا، گھوڑا دینا، نہیں ہے تو اٹھاؤ، لیکن ہو جائے گا اس کے بدلے حق ادا، یہ مت سمجھو، لیکن یہ اٹھانے سے تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور نیکیاں دے گا، نیکی کی امید رکھو۔ تو بچوں ان 2 حدیث میں امپورٹنٹ بات ہم کو کیا ملی؟
ہم ہمارے ماں باپ کے ساتھ جتنا بھی اچھا کریں اس کی نیکی ضرور ملے گی، لیکن ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہم جتنا بھی اچھا کریں، انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے نا بچپن سے، ہم اس کا بدلہ عطا نہیں کر سکتے۔ جیسے اگر آپ کو آئس کریم کھانا ہے، آپ 10 روپے دیں گے، 50 روپے دیں گے، تو وہ 50 روپے میں آپ کو آئس کریم دے گا، بدلے کا بدلہ یہ دیں گے تو وہ ہوگا۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ بھی اگر ایک گلاس پانی پلا رہے ہیں، ایک چائے لا کر دے رہے ہیں، ان کے لیے سویٹر لا رہے ہیں سردی کے دنوں میں، آپ چھتری لاتے ہیں بارش کے دنوں میں، انہیں چائے بنا کر دیتے ہیں، کافی بنا کر دیتے ہیں، انہوں نے جو کیا یہ اس کا بدلہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمارے لیے کرنا ہی کرنا ہے، اس سے ہم دور نہیں بھاگ سکتے۔ بس نیکی کی امید رکھ سکتے، اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھ سکتے، اور ہمارے ماں باپ کو خوش کریں ان ایکشنز کے ذریعے تاکہ وہ ہمیں دعا دیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی۔ تو والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کو ہمت دیں، انہیں دعائیں دیں، ان کے لیے قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں دیں، جنت میں جانے کی دعائیں دیں، جہنم سے بچنے کی دعائیں دیں، یہ ماں باپ کو بھی الحمدللہ کرنا چاہیے۔ تو جو کچھ بھی ہم والدین کے ساتھ اچھا کریں گے کس نیت سے کریں گے؟ نیکی ملنے کی نیت سے، لیکن یہ نہیں میں کبھی آپ کے پیرنٹس اگر کہیں گے کہ آپ مجھے اگر آپ سے کہیں گے کہ پانی لاؤ، تو کیا آپ یہ کہیں گے آپ مجھے ایک بار پانی پلائے تھے، میں آج آپ کو پانی پلا دیا، یہ اس کا بدلہ ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، آپ کو تو پلانا ہی پلانا ہے۔ انہوں نے آپ کو 10 بار پلایا گا، وہ آپ سے 100 بار پوچھیں گے، آپ کو 100 بار پلانا پڑے گا۔ یہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، گڈ بیہیویئر مجھ کو آپ کو کرنے کی ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ ہجرت یعنی لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاؤ، کیونکہ مکے میں لوگ مسلمانوں کو مار رہے تھے اور اسلام پر عمل کرنے نہیں دے رہے تھے، اور مدینہ ایک امن کی جگہ تھی، پیسفل جگہ تھی، تاکہ مسلمان وہاں جا کے زندگی گزاریں، اپنے دین کو سیکھیں، دین پر عمل کریں اور دنیا کے لوگوں تک بھی دین کو پہنچا سکیں۔ اور جب لوگ وہاں پر آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جا کر بیعت کرتے تھے، بیعت یعنی ایگریمنٹ کرتے تھے، اقرار کرتے تھے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں کہیں گے، حرام نہیں کریں گے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے میرے سے بیعت کرو، ایگریمنٹ کرو کہ یہ کام نہیں کرو گے اور پکے مسلمان، اچھے مسلمان بن کے رہو گے، لوگوں کو قتل نہیں کرو گے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے۔ تو بیعت لینے کے لیے ایک آدمی آیا اور حاضر ہوا، جب آیا تو جبکہ وہ اپنے والدین کو روتے ہوئے چھوڑا آیا تھا، یعنی اس کے والدین کسی وجہ سے رو رہے تھے گھر میں، لیکن وہ چھوڑ کر آ گیا تھا اور بیعت کرنے کے آ گیا تھا کیونکہ مسلمان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والدین کے پاس جاؤ اور انہیں ہنسا خوش کر کے آؤ جیسے تم نے انہیں رولایا ہے، یعنی تمہاری کوئی ایک ایکشن کی وجہ سے اگر تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے، گناہ ہے تمہارے لیے، اور تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کو سوری کہنا، ان سے معافی چاہنا، ان کا موڈ جو تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے موڈ خراب ہو گیا ہو، یا وہ روتے ہوں، انہیں تکلیف ہوئی ہو، یا وہ غصے میں آئے ہوں، تو تمہارا کام ہے کہ انہیں منانا، انہیں ہنسانا اور ان سے معافی چاہنا تاکہ وہ ان کا موڈ اچھا ہو جائے۔ تو کوئی بھی کام اگر گھر میں بڑے کہیں گے، ماں کہیں گے، والد کہیں گے، وہ کام اگر اب نہیں کریں گے وہ غصے میں آ جائیں گے، تو آپ کا کام انہیں سوری کہنا، کیونکہ یہ گناہ ہو جائے گا اگر وہ غصے میں آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ریسپیکٹ، اتنا اچھا بیہیو کرنے کے لیے ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ الحمدللہ تعلیم دی ہے۔ تو کوئی بھی کام ایسا نہ کریں میں اور آپ جس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہو، غصہ آتا ہو یا وہ روتے ہوں۔ رونا تو بہت پھر بری بات ہو جائے گی ہمارے لیے گناہ کا بہت بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ غصہ آتا ہے ان کو تو بھی گناہ والی بات ہے، کیونکہ ہم نے ایسا کام کیا جس سے وہ غصے میں آ گئے۔ چھوٹے بچے ہیں، بالغ نہیں ہوئے، میچورٹی لیول کو نہیں پہنچے ہیں، بالغ کیا ہیں وہ اب اپنے پیرنٹس سے پوچھئے تو الگ بات ہے، لیکن جب بالغ ہو جائے بچے اپنے ماں باپ کو رلاتے ہیں، ستاتے ہیں، جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انفیکٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہم نے پہلے کی کلاس میں پڑھا ہے بات۔ چوتھی حدیث ہے سنن نبی داؤد کی،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ابو ہریرہ کے اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے. ان کی زمین عقیق کی طرف گئے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے میں رہتے تھے. ان کا جو نیٹو پلیس تھا, ان کا جو ولیج تھا جہاں رہتے تھے وہ جس علاقے میں, اس کا نام عقیق تھا. جب ابو ہریرہ اپنی زمین میں داخل ہوئے, جب وہ اپنے گاؤں میں, اپنے ولیج میں یا اپنے علاقے میں داخل ہوئے, تو بلند آواز سے کہا, اونچی آواز سے کہا. کیا کہا؟ اے میری پیاری ماں. کیا کہا؟ اے میری پیاری ماں. کیا کہا؟ اے میری پیاری ماں, آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں. کیا فرمایا؟ صاحب اعلی صوتہ علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امتہ تقول. ان کی والدہ سے انہوں نے بلند آواز میں کہا, آپ پر سلامتی ہو اے میری پیاری ماں, آپ پر رحمتیں نازل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. سلامتی نازل ہو, رحمتیں نازل ہو, یعنی آپ کو پروٹیکشن ہو جائے, کوئی بھی نقصان نہ ہو آپ کو. میں اللہ سے پروٹیکشن مانگتا ہوں, سلامتی ہو جائے, رحمت مانگتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ آپ کو خوب صحت عطا کرے, مال عطا کرے, رزق عطا کرے, مجھ سے تکلیف نہ ہو, رحمت ہو, پروٹیکشن ہو آپ کو ہر ایک سے. کس سے؟ اللہ سے مانگا. وہ جواب میں کہنے لگی, کون؟ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور تجھ پر بھی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں اے میرے بیٹے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسا کہ آپ نے مجھے بچپن میں پالا. جواب میں دیکھیے, بچپن میں پالا, بہت کیئر کیا, ہم کو تو اندازہ بھی نہیں انہوں نے کتنا کیئر کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسا آپ نے بچپن میں مجھے پالا, اتنی میری پرورش کی, مجھے بڑا کیا, پڑھایا, لکھایا, خیال کیا ہر چیز کا. اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اب رحمت کرے جیسا آپ نے میرے ساتھ پالا پوسا, مجھے کیئر کیا. جواب میں ان کی ماں نے پھر کہا, اے میرے پیارے بیٹے, اللہ تجھے اچھا بدلہ دے اور تجھ سے راضی ہو جائے جیسا کہ تو نے میرے ساتھ بڑھاپے میں اچھا سلوک کیا. سبحان اللہ. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی ماں کے ساتھ اتنا اچھا بیہیو کرتے تھے, اتنا اچھا سلوک کرتے تھے. ان کی ماں اتنی خوش ہو گئی کہ انہیں دعا تک دے دی کہ اللہ تعالیٰ اب تجھ سے راضی ہو جائے, تجھ سے خوش ہو جائے, کیونکہ تو نے اس بڑھاپے میں میرے ساتھ بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا, مجھے تکلیف تو نہیں دی. جب تو نے مجھے تکلیف نہیں دی تو ماں نے دعا دی, اللہ تجھ سے خوش ہو جائے, تجھ سے راضی ہو جائے. اور ماں کی جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے. والد کی بھی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں قبول کرتے ہیں. راوی حدیث کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن عمرو ہے. حضرت ابو ہریرہ کا ایکچوئل نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ. تو بچوں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری ماں باپ کے ساتھ اتنا اچھا ہم سلوک کریں کہ وہ بھی ہمیں دعا دے دے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. اور ہمیں کیا دعا دینی چاہیے ماں کو جو اس حدیث میں ملی کہ ماں آپ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے جیسے آپ نے مجھے بچپن میں اتنے اچھے سے پالا. قرآن میں بھی ایک دعا اس طرح اللہ نے کہا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا آپ دعا کی نیت سے پڑھیں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے والدین پر آپ رحم فرمانا جیسے انہوں نے بچپن میں میرے ساتھ پرورش کی ہے, میرا اتنا کیئر کیا ہے, اللہ ان پر رحمت نازل فرمانا. کیونکہ ہم تو کچھ حق ادا نہیں کر سکتے, بلکہ اس بڑھاپے میں انہیں تکلیف نہ ہو, انہیں بیماری نہ ہو, وہ صحت سے رہیں, یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو اس دعا کو یاد کر لیں. اب آپ کلاس کے بعد 10 ٹائمز ریپیٹ کریں, یا آپ بک نکال کے کہاں بھی آپ کو انٹرنیٹ پہ ملتی ہے تو دعا یاد کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. جب بھی ماں باپ کو دیکھیں گے دن میں, کوشش کریں ان کو یہ دعا دینے کی, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کرنا جیسے انہوں نے بچپن میں میری اتنی اچھی پرورش کی, میرا کیئر کیا, میرا پروٹیکشن کیا, ہر چیز مجھے دی. اتنے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ, میں تو ادا نہیں کر سکتا, بس آپ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ میرے والدین پر رحم فرمائیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی.